نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 4 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین، پھر لوٹاؤ اپنی نگاہوں کو بار بار، ینقلب الیک البصر خاسئا، نگاہ آپ کی طرف لوٹے گی ذلیل ہو کر، وہو حسیر، اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم آسمان کی طرف دیکھو گے تو آسمان کی طرف اللہ رب العزت کی پیدا کردہ چیزوں کے اندر تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ هل تری من فطور، آسمان کو دیکھو تو تمہیں آسمان کے اندر کوئی فرق، کوئی نقص، کوئی سوراخ نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ثم ارجع البصر کرتین، کہ تم ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ بار بار دیکھو، بار بار دیکھنے کے باوجود بھی تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ انسان جب کسی چیز کو ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو اسے کوئی عیب نظر نہیں آتا، جب بار بار اسے دیکھتا ہے تو انسان کو کوئی نہ کوئی عیب نظر آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے جو اتنے بڑے آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور بغیر ستون کے بنایا ہے، اگر تم ان آسمانوں کی طرف 1 مرتبہ 2 مرتبہ بار بار دیکھو گے تو تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ آج دنیا کے اندر جب کسی مکان، کسی دکان، کسی مسجد کا لنٹر ڈالا جاتا ہے تو مستری حضرات پوری کوشش کرتے ہیں کہ لیول بالکل برابر ہو۔ تمام تر کوشش اور محنت کے باوجود کہیں نہ کہیں فرق نظر آ جاتا ہے۔ جب 2 پھٹے آپس کے اندر ملائے جاتے ہیں، 2 تختے آپس کے اندر ملائے جاتے ہیں، 2 لوہے کی پلیٹیں آپس کے اندر ملائی جاتی ہیں، تب بھی ان کو جوڑنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ سیمنٹ مسالہ وغیرہ درمیان کے اندر لٹکا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے اللہ نے اتنے 1000 سال ہو چکے ہیں آسمان کو بنایا، آسمان کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا، آسمان کے اندر کوئی سوراخ نظر نہیں آتا۔ اور آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب عمارت کو بناتے ہیں تو پہلے اس کی دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں، اس کے پلر بنائے جاتے ہیں، اس کے بعد چھت ڈالی جاتی ہے۔ لیکن میرے اللہ نے انسانوں کے لیے جو آسمان بنائے، یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے آسمان کو چھت کے لیے بنایا ہے تو اس کو اللہ نے بغیر ستون کے بنایا ہے۔ یہ آسمان کہاں پہ ہے؟ ہمیں جو آسمان کی طرف، اوپر کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو نیلی چھت نظر آتی ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ یہی آسمان ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جو نیلی چھت نظر آتی ہے تو اس کے اوپر آسمان ہے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ آسمان کہاں پہ ہے، لیکن یہی سنتے ہیں کہ آسمان اوپر کی جانب ہے، تو اتنا ہی علم رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آسمان کے اندر نقص نکالنا چاہے، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تو ناکام ہو کے، نامراد ہو کے اس کی نگاہ لوٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی،
چونکہ جب انسان کسی چیز کو بار بار دیکھتا ہے تو انسان کے اندر تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو جب آسمان کے اندر فرق نکالنے کے لیے دیکھا جائے گا تو انسان کو کچھ بھی نہیں ملے گا اور وہ انسان تھکا ہوا ہوگا۔ اور آگے میرے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو مصابیح کے ذریعے، روشن ستاروں کے ذریعے زینت بخشی ہے۔ اب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آسمان کے اوپر اللہ نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا۔ ہم یہ چیزیں روزانہ دیکھتے ہیں، روزانہ طلوع ہونے والے سورج کو دیکھتے ہیں، روزانہ آسمان پہ رات کے وقت چاند کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ جو اللہ نے سورج کو بنایا ہے، ایک سورج پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج جب چلتا ہے تو سب سے پہلے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ نکلنے کی، چلنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت جب اجازت دیتے ہیں تو سورج اپنا دورہ مکمل کر لیتا ہے۔ اگلے دن پھر عرش کے نیچے سجدہ کر کے اللہ سے اجازت مانگتا ہے، اور جب قیامت ہوگی تو اس وقت سورج کو طلوع ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، سورج کو پیچھے لوٹنے کا حکم ہوگا، یہ پیچھے کی جانب آئے گا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سورج مشرق سے طلوع ہونے کی بجائے مغرب سے نکلے گا، اور اسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا، نمرود تو جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر تو سورج کو مغرب سے نکال جو روزانہ مشرق سے نکلتا ہے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو نمرود یہاں پہ آ کے لاجواب ہو جاتا ہے، چونکہ سورج کو مشرق سے نکالنا یا مغرب سے نکالنا میرے اللہ کا کام ہے، کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ تو سورج کو اللہ نے روشنی کے لیے بنایا۔ اسی طرح ہم چاند کو دیکھتے ہیں تو چاند کو اللہ نے روشنی کے لیے بنایا۔ پھر اللہ نے آسمان کے اوپر ستارے بھی ہمیں دکھا دیے۔ اب کچھ ستارے تو وہ ہیں جو شیاطین کو مارنے کے لیے ہیں، کچھ ستارے وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اندھیروں کے اندر، سمندروں کے اندر راستے کی رہنمائی حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ ستارے اللہ رب العزت نے روشنی کے لیے بنائے۔ اور کچھ ستارے ایسے ہیں جو ایک جگہ کے اوپر ساکن ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، اور کچھ ستارے ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ستاروں کا ایک نظام بنایا ہے۔ اب ستارے آسمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا آسمان کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں؟ تو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ آسمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ستارے آسمان کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں، اور آج کی سائنس، آج کی دنیا کہتی ہے کہ ستاروں کے درمیان جو باہمی کشش ہوتی ہے، اس کشش کی وجہ سے ایک ستارہ دوسرے کو کھینچ رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے ستاروں کے درمیان کشش کو رکھا ہے کہ کشش کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ستارے آسمان کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں، اور ان ستاروں کے اندر سونے اور چاندی کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں۔ جو سونے چاندی کی زنجیریں فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں، فرشتوں نے انہیں تھاما ہوا ہے، اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے امر ہوگا یہ سورج بے نور ہو جائے گا، آسمان ٹوٹ کے گر پڑیں گے، فرشتوں کے اوپر بھی موت طاری ہو جائے گی، تو اس وقت یہ ستارے زمین کے اوپر گر جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ فرشتوں نے ان ستاروں کو تھاما ہوا ہے، فرشتوں نے ستاروں کو پکڑا ہوا ہے۔ یہ جو دنیا آج کہتی ہے کہ باہمی کشش ہے، تو ہم اس کشش کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کشش جو ہے فرشتوں نے اپنے ہاتھوں کے اندر ان زنجیروں کو پکڑا ہوا ہے۔ اگر فرشتے ان زنجیروں کو چھوڑ دیں تو ستاروں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آسمان بھی بنایا، اللہ نے سورج بھی بنائے، اللہ نے چاند بھی بنایا، اللہ نے ستارے بھی بنائے، اور اللہ نے آسمانوں کے اوپر جو فرشتوں کی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اب فرشتے کتنے ہیں؟
فرشتے اللہ رب العزت کو علم ہے کتنے ہیں، لا تعداد، جن کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، اور بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ 4 انگشت کے برابر بھی آسمان کے اوپر جگہ خالی نہیں ہے، فرشتے موجود ہیں جو ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر مصروف ہیں، اور یہ فرشتے وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ تو اللہ نے آسمانوں کے اوپر فرشتوں کو بنایا ہے جو فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہے، پھر آسمان کے اوپر اللہ نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، تو یہ اللہ رب العزت کی ایک قدرت ہمیں نظر آتی ہے۔ آسمان بھی بغیر ستون کے قدرت نظر آتی ہے، یہ سورج کا نکلنا پوری کائنات کو روشن کر دینا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اسی طرح چاند کا نکلنا یہ بھی اللہ کی ایک قدرت ہے، ستاروں کا نکلنا، روشنی دینا، راستہ معلوم کر لینا یہ بھی اللہ کی ایک قدرت ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ایک قدرت اور دکھاتے ہیں، وہ کیسے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان جون جولائی کے مہینے میں اپنے جسم سے قمیص اتار کے سورج کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا، اور انسان دوپہر کے وقت جون جولائی کے مہینے میں نظر اٹھا کے سورج کی طرف دیکھ نہیں سکتا۔ سورج کی جو گرمی ہے، تپش ہے، حرارت ہے، انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جب رات کے وقت آسمان کے اوپر 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا ہوتا ہے، انسان اس وقت اپنی قمیص بھی اتار دیتا ہے۔ جون جولائی کے مہینے میں آسمان کے اوپر 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو تو انسان چاند کو دیکھ بھی لیتا ہے، اس وقت انسان کے جسم کو ایک میٹھی حرارت محسوس ہوتی ہے۔ اب دن کو انسان سورج دیکھ نہیں سکتا، رات کو چاند دیکھ لیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج دن کے وقت اپنے جلال پہ ہوتا ہے، جوبن پہ ہوتا ہے، اور رات کے وقت جو چاند کی روشنی ہے وہ دھیمی پڑ چکی ہوتی ہے، اور یہ روشنی چاند سے ہو کے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت یہاں بھی بندوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں نے سورج کو روشنی کے لیے بنایا، اس کی طرف تم دیکھ نہیں سکتے، چاند بھی میں نے روشنی کے لیے بنایا، اس کی طرف تم دیکھ لیتے ہو۔ تو گوئے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی اپنے بندوں کو اپنی قدرت دکھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔